بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے وقت کا حیران کن پوشیدہ راز جس کے آگے سائنس بھی ہار مان چکی ہے۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے وقت کے پیچھے ایسا کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام ہی بندگی و عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس طرح کی تربیت کرتا ہے کہ عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں۔ انہیں ارکان اسلام میں بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی۔ اس وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے۔ اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زہر کرنے جیسا کام مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ جو ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا فجر کا وقت صرف عنقریب پڑھنے کا وقت ہے؟ کیا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نماز کے بارے میں جانیں، جو ہم پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے جس کا مظاہرہ سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وقت کے انتہائی مختصر حصے میں 7ویں آسمان سے بھی آگے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائیں، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب اور بروں کے انجام و عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام امت کے لیے نماز کا تحفہ بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر میں عطا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کا مشورہ دیا، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ مجھے حیا آ گئی ہے، اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر کی نماز ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ اس قدر ہوتا ہے کہ انسان بمشکل اٹھ پاتا ہے، لیکن دن
کہ اس خاص حصے میں جو راز پوشیدہ ہے اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے۔ یہاں نماز فجر کے کچھ فضائل و سماعت فرمائیں۔ 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز فجر کی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جو جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں۔ یاد رکھیں، فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فجر کی نماز جہنم سے حجاب ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا ہے یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے کس طرح اٹھیں؟ نمبر 1، رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ نمبر 2، سوتے وقت فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ادا کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ نمبر 3، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا آسان ہوگا۔ پھر بھی اگر کسی دن اتفاق سے بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں۔ انشاءاللہ تاخیر کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو معمول بنانا، گناہ پر مداومت کرنا جو کسی بھی طرح جائز نہیں۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور پورا دن کام کاج کر کے جب رات کو بھی نہیں سو سکتے تب کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں رکھتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب نہیں سو پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کرے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تا حیات کبھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جسے ایک امریکی مسلم نے ترجمہ کیا ہے، جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ دوبارہ مت سو جانا، صبح کی ٹھنڈے ہوائیں ایک راز لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سونا، خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو۔ دوبارہ مت سونا، لوگ دروازے کی چوکھٹ پر آ جا رہے ہیں، جہاں 2 دنیایں ملتی ہیں وہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سونا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور دوسری دنیا کا ہے، جہاں سے فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں، جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹیوں پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتے ہیں، کہ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے،
اور یہ بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے۔ اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت میں جان لیں تو ضرور بل ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی لانا پڑے۔ آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔